جب موت سامنے کھڑی ہو اور اس کی سرد نظریں آپ کے وجود کو چیر رہی ہوں تو انسانی جبلت صرف ایک ہی راستہ دکھاتی ہے: فرار۔ اپریل 711 کی وہ کالی رات، ساحل اندلس پر صرف 7,000 سرفروش اترتے ہیں۔ سامنے 1,00,000 کا لشکر اور پیچھے گہرا بے رحم سمندر۔ سپاہیوں کی نظریں بار بار ساحل پر کھڑے ان جہازوں کی طرف اٹھ رہی تھی جو واپسی کا واحد راستہ تھے۔ وہ بیک ڈور ڈھونڈ رہے تھے، وہ ایگزٹ پلان چاہتے تھے، لیکن اس لشکر کی قیادت ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جس نے خوف کو جیت لیا تھا۔ وہ کوئی خاندانی رئیس نہیں تھا، بلکہ ایک آزاد کردہ غلام تھا: طارق بن زیاد۔ طارق نے اپنے سپاہیوں کی آنکھوں میں لرزتی ہوئی واپسی کی امید کو پڑھ لیا۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک پیچھے ہٹنے کا راستہ کھلا ہے، یہ تلواریں پوری قوت سے نہیں چلیں گی۔ پھر تاریخ نے وہ منظر دیکھا جس نے عقل انسانی کو دھنگ کر دیا۔ آواز گونجی: تمام جہازوں کو آگ لگا دو۔ شعلے بلند ہوئے، لکڑی کے تختے کوئلے بن گئے، اور اس کے ساتھ ہی واپسی کی ہر امید راکھ ہو گئی۔ اب صرف 2 ہی راستے تھے: فتح یا شہادت۔ طارق بن زیاد نے اپنی تلوار فضا میں بلند کی اور وہ الفاظ کہے جو آج بھی تاریخ کے سینے پر نقش ہیں: اے میرے مجاہدو، تم کہاں بھاگو گے؟ تمہارے پیچھے سمندر اور سامنے دشمن ہے۔ اب تمہارے پاس صرف اپنی ہمت اور ثابت قدمی کا سہارا ہے۔ یاد رکھو، اس سرزمین پر تمہاری حالت اس یتیم کی طرح ہے جو کسی لالچی مالک کے دسترخوان پر بیٹھا ہو۔ تمہارا دشمن تمہارے سامنے ہے، ایک بڑی فوج کے ساتھ۔ اس کے پاس بے شمار سپاہی ہیں، اور تمہارے پاس صرف تمہاری تلواریں اور زندگی کا وہ موقع جو تم دشمن کے ہاتھوں سے چھین سکتے ہو۔ پھر کہا، یاد رکھو، اگر تم کچھ لمحے صبر سے لڑو گے تو اس کے بعد تمہیں عظیم کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ نہ سمجھو کہ تمہاری تقدیر مجھ سے الگ ہے۔ اگر تم گرے تو میں بھی تمہارے ساتھ مروں گا یا تمہارا بدلہ لوں گا۔ پھر طارق بن زیاد نے ولید بن عبد المالک کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اور امیر المومنین ولید بن عبد المالک نے تمہیں اس مارکے کے لیے چنا ہے کیونکہ اسے تمہاری بہادری پر یقین ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور سچا دین اس سرزمین پر قائم ہو، اور جو کچھ تم حاصل کرو گے وہ سب تمہارا ہوگا۔ اگر میں اس کے بعد شہید ہو جاؤں تو کم از کم میں تمہیں راستہ دکھا چکا ہوں گا۔ طارق بن زیاد کے الفاظ نے سپاہیوں کے دلوں میں ایسی چنگاری بھڑکا دی کہ وہ سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ واقعی جینے یا مرنے کا وقت تھا، لیکن کیا صرف جوش و جذبے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں؟ کیا ایک جدید اور طاقتور فوج کو اس کے اپنے علاقے میں شکست دی جا سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اسی لیے طارق بن زیاد نے صرف تلوار پر نہیں بلکہ اپنی ذہانت اور حکمت عملی پر زیادہ بھروسہ کیا اور میدان میں قدم رکھا۔ یہاں ذرا رکیں اور خود سے ایک سوال کریں: کیا واقعی چند ہزار سپاہی صرف جذبے اور تقاریر کے سہارے اپنے سے 2 گنا اور زیادہ مضبوط فوج کو ہرا سکتے ہیں؟ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو شاید آپ جنگی حکمت عملی کو نہیں سمجھتے، اور نہ ہی طارق بن زیاد کی سوچ کو، کیونکہ جولائی 711 میں دریائے گوادلیتے کے کنارے لڑی جانے والی یہ جنگ در حقیقت شروع ہونے سے پہلے ہی جیتی جا چکی تھی۔ مگر کیسے؟ آئیے اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ جب اسپین کا بادشاہ روڈرک دریائے گوادلیتے کے مقام پر پہنچا تو اس کا غرور حد سے بڑھ چکا تھا۔ روڈرک ایک ایسے محل میں کھڑا تھا جس کی دیواریں اندر سے کھوکھلی ہو چکی تھی۔ اس نے جن 2 جرنیلوں پر بھروسہ کیا وہ اسی بادشاہ کے وارث تھے جسے روڈرک نے قتل کیا تھا۔ کاؤنٹ جولین اور طارق بن زیاد نے دشمن کی اسی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ ایک خفیہ معاہدہ، ایک خاموش وعدہ، اور تاریخ کا رخ مڑنے والا تھا۔ جنگ شروع ہوئی، 12,000 مجاہدین فولادی دیوار بن گئے۔
روڈرک نے اشارہ کیا اس کے دائیں اور بائیں بازو کے لشکر مسلمانوں پر حملہ کر دیں، لیکن مکمل خاموشی۔ وہ لشکر حرکت میں نہ آئے۔ روڈرک اپنی آنکھوں سے غداری دیکھ رہا تھا۔ اس کا غرور ریت کے ڈھیر کی طرح بیٹھ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میر جعفر اور میر صادق صرف ہماری تاریخ کا حصہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ غداری کا کوئی مذہب یا قوم نہیں ہوتی۔ یہ وہ زہر ہے جو ہر اس جڑ میں پایا جاتا ہے جہاں ناانصافی کی پنیری لگی۔ وہ بادشاہ جو دوسروں کے لیے رسیاں لایا تھا اب اپنی گردن بچانے کے لیے گھوڑا دھڑا رہا تھا۔ وہ تاج جس کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی اب فرار کی راہ میں رکاوٹ بن چکا تھا۔ سورج کی آخری کرنیں دریائے گوادلیپ کے پانیوں پر خون کی طرح پھیلی ہوئی تھی جب طارق کے سپاہیوں نے وہ منظر دیکھا جو عبرت کی انتہا تھا۔ ایک سفید گھوڑا جو بے بسی سے دلدل میں دھس چکا تھا، کیچڑ میں اٹا ہوا ایک مہنگا ریشمی جوتا اور وہ شاہی تاج جو اب کسی بادشاہ کے سر کی زینت نہیں بلکہ گندے پانی میں پڑا ایک بے وقت پتھر تھا۔ روڈرک کہاں گیا؟ دریا کی لہریں اسے نگل گئیں یا دلدل کی خاموشی؟ یہ راز آج بھی اسی دریا کی تہہ میں دفن ہے۔ وہ تاریخ کے اندھیروں میں کہیں غرق ہو چکا تھا۔ اب اندلس کے دروازے کھل چکے تھے۔ طارق بن زیاد کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ قرطبہ، غرناطہ اور پھر دارالحکومت تلیتلیہ، ہر جگہ سونے اور جواہرات کے وہ ڈھیر تھے کہ آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ لیکن جہاں طارق بن زیاد یورپ کی نئی تاریخ لکھ رہے تھے، وہیں سمندر پار بیٹھا ان کا اپنا کمانڈر موسیٰ بن نصیر ایک مختلف سازش بن رہا تھا۔ کامیابی کا زہریلا پھل۔ تاریخ کا ایک بے رحم اصول ہے، کبھی کبھی آپ کی سب سے بڑی فتح آپ کی تباہی کا دباچہ بن جاتی ہے۔ طارق بن زیاد وہ غلام جو اب یورپ کے بادشاہوں کی تقدیر کا فیصلہ کر رہا تھا۔ اس کے پاس اسپین کے خزانوں کے ساتھ وہ پراسرار معاہدہ سلیمانی بھی تھا، خالص سونے اور زمرد سے بنی وہ میز جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی بتائی جاتی تھی۔ شمالی افریقہ میں بیٹھے موسیٰ بن نصیر کی نیندیں اڑ گئیں۔ اسے ڈر تھا کہ اس عظیم فتح کا سارا صحرا اس کے متحد کے سر نہ سج جائے۔ موسیٰ بن نصیر نے طارق کو ایک تہذیب امیز خط لکھا، جہاں ہو وہیں رک جاؤ، اور پھر 18,000 کا لشکر لے کر خود اسپین پہنچ گیا۔ دارالحکومت میں پہنچنے کی جلدی میں طارق بن زیاد جن علاقوں کو فتح نہ کر سکا، موسیٰ بن نصیر ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے دارالحکومت پہنچ گیا۔ دارالحکومت تلیتلیہ کے قریب جب دونوں فاتح ملے تو طارق نے احترام سے سر جھکایا، مگر موسیٰ بن نصیر نے آغوش کھولنے کی بجائے سب کے سامنے طارق کے چہرے پر کوڑا دے مارا، صرف یہ جتانے کے لیے کہ باس اب بھی میں ہوں۔ طارق بن زیاد کے پاس 12,000 کی فوج تھی۔ وہ چاہتا تو ایک اشارے پر موسیٰ کا غرور خاک میں ملا دیتا، مگر اس نے بغاوت کی بجائے خاموشی کو چنا۔ اس نے کہا، یہ فتح میری نہیں آپ کی ہے۔ مگر طارق صرف سپاہی نہیں، ایک دور اندیش انسان تھے۔ وہ جانتے تھے کہ دمشق کے دربار میں کیا ہونے والا ہے، اسی لیے موسیٰ کے پہنچنے سے پہلے انہوں نے خاموشی سے معاہدہ سلیمانی کی ایک اصل ٹانگ نکال لی اور وہاں نقلی ٹانگ لگا دی۔ موسیٰ اس بے خبری میں تمام خزانہ سمیٹ کر خلیفہ کی طرف روانہ ہو گیا تاکہ سارا کریڈٹ خود لے سکے۔ سال 715 AD، اموی خلافت کا دارالحکومت دمشق۔ دربار سجا ہوا تھا اور آج کا دن غیر معمولی تھا۔ نئے خلیفہ سلمان بن عبد المالک کے سامنے اندلس کی چابیاں پیش ہونی تھی۔ موسیٰ فخر کے ساتھ داخل ہوئے اور طارق خاموشی سے سر جھکائے پیچھے کھڑے تھے۔ خزانے پیش کیے گئے اور پھر وہ مشہور معاہدہ سلیمانی۔ خلیفہ حیران رہ گیا، پوچھا، یہ کہاں سے ملا؟ موسیٰ نے فخر سے جواب دیا، میں نے تلیتلیہ فتح کیا اور یہ میز خود نکلوائی۔ تعریفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن اچانک
خلیفہ سلیمان بن عبد المالک کی نظر اس ایک پائے پر پڑی جو باقیوں سے مختلف تھا۔ وجہ پوچھی گئی تو موسیٰ لاجواب ہو گیا۔ اسی لمحے طارق بن زیاد آگے بڑھے اور وہ اصل ٹانگ پیش کر دی جو انہوں نے چھپا رکھی تھی۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ موسیٰ کا جھوٹ عریاں ہو چکا تھا اور ثابت ہو گیا کہ اندلس کا اصل فاتح کون ہے۔ لیکن کیا سچ نے طارق کو بچا لیا؟ جی نہیں، کیونکہ بادشاہوں کے دربار کا الگ ہی قانون ہے۔ سچ بولنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا بادشاہ سے زیادہ ہیرو بن جانا۔ خلیفہ سلیمان نے موسیٰ کو قید کیا، جائیداد چھین لی، اس کے بیٹے کو قتل کر دیا اور طارق کو بھی نہ بخشا۔ جس نے یورپ فتح کیا، اسے دمشق کی گلیوں میں نظر بند کر دیا گیا۔ جس نے خزانے لٹائے، وہ 2 وقت کی روٹی کو ترس گیا۔ 720 عیسوی میں وہ گمنامی کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آج طارق بن زیاد کی قبر کا نشان تک نہیں ملتا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس عظیم فاتح کو غسل کس نے دیا اور جنازہ کہاں ہوا۔ لیکن سلیمان بن عبد المالک یہ بھول گیا تھا کہ کمانیں چھینی جا سکتی ہیں، تاریخ نہیں۔ آج 1300 سال بعد سلیمان کا نام صرف تاریخ کی بوسیدہ کتابوں میں ہے، لیکن سمندر کے کنارے کھڑا وہ عظیم پہاڑ آج بھی چیخ چیخ کر کہتا ہے، میں جبل طارق ہوں اور میں گواہ ہوں کہ فاتح کبھی نہیں مرتے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہسٹری ہائیو کو سبسکرائب کریں۔